بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی رضا الوی اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جناب غلام عباس صاحب، جو ماہر ایسٹرولوجر ہیں، ماہر علوم فلکیات ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ چاند گرہن لگ رہا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر بعد چاند گرہن شروع ہونے والا ہے، اور بڑا ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بڑے اثرات ہوں گے۔ تو کیا اثرات ہوں گے، اچھے اثرات کیا ہوں گے، برے اثرات کیا ہوں گے، یہ کس طرح کی انسانی زندگی پہ اثر انداز ہوگا، اور کیا صدقات دینے چاہیے، اس حوالے سے ہم ان سے پوچھیں گے۔ جناب غلام عباس صاحب المعروف GA گل صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ بہت شکریہ آپ کا بھی، اور مبارک ہو آپ کو بھی اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ اللہ تعالیٰ اس میں دن دگنی رات چگنی آپ کو ترقی دے، اور کامیابیاں اور سچ بات آپ لوگوں کو بتاتے رہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ یہ بتائیں جی کہ ابھی جو تھوڑی دیر بعد چاند گرہن لگ رہا ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں علی بھائی، اس 2023 میں نا دو سورج گرہن، 2 چاند گرہن لگنے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آخری سورج گرہن ہے۔ اچھا، یہ سورج گرہن ہے بنیادی طور پہ، ہم اس کو چاند کا سمجھ رہے ہیں۔ جی، اچھا تو یہ بیسیکلی شمسی ہے نا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ شمسی جو ہے، یہ برج میزان کو لگ رہا ہے بیسیکلی۔ جو گرہن ہے، اس میں جوزا ہے اور لبرا ہے، اور اس کے بعد اس کی ایکویریس دلو جو ہے، یہ 3 سٹار جو ہے نا، یہ اس میں زیادہ پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر اس کے زیادہ اثرات ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ آج رات کو 8:03 پہ سٹارٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اور تقریباً 10:10 پہ یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور پھر اس کا عروج جو ہوگا وہ تقریباً رات 12 بجے نظر آئے گا، اور رات کے 2 بجے یعنی 1:55 پہ یہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے اثرات جو ہیں، یہ پاکستان کے علاوہ دنیا میں جہاں جہاں تک رات ہوگی، اور جہاں دوسرا زون طلوع ہونے والا ہوگا، جیسے امریکہ، کینیڈا اور ادھر کے علاقے ہیں، نارتھ سائڈ کے، ویسٹ سائڈ کے، وہاں پہ بھی اس کے اثرات ہوں گے۔ اس سورج گرہن کی وجہ سے نا 3 جو تبدیلیاں آئیں گی موسم میں، ہوائیں بہت چلیں گی، جھکڑ بہت ہوں گے۔ اچھا، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا، ہو سکتا ہے کہ کوئی زلزلے بھی 2 بڑھ جائیں۔ اچھا، زلزلے بڑھ جائیں؟ جی بالکل، اچھا، کیونکہ جو ہوا کا پریشر اور گریوٹی کا کمبینیشن بنتا ہے، اس میں جو زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ اپنا رخ بدلتی ہیں، جس کی وجہ سے 2 زلزلے آئیں گے، جو میں ابھی بھی تھوڑی سی آپ کو ہنٹ دے سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ نومبر کے مڈ میں جا کے آئے، اور ایک جو ہے وہ جنوری کے اس کے اوپر آئے گا جا کے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ نومبر کے وسط میں اور جنوری کے شروع میں زلزلے آنے کے امکانات ہیں۔ اچھا، اور دوسری بات میں آپ کو ایک اور بتاتا چلوں کہ یہ صرف ابھی جو سورج گرہن لگ رہا ہے، اس کی جو چاند گرہن کو میں کنورٹ ہو رہا ہے، بیسیکلی ہم پچھلے زون میں ہیں، یہ دن میں جا کے لگنا ہے۔ ٹھیک، تو ادھر سے جب ہم دیکھیں گے تو ہمارا جو زون چینج ہو رہا ہے، اس میں یہ رات آ رہی ہے، لیکن جو چاند گرہن ہے، جو اصل چاند گرہن آئے گا پاکستان میں، وہ 28 اور 29 کی شب کو لگے گا، یہ ابھی اکتوبر میں، ٹھیک ہے، 14 دن کے بعد تقریباً۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جا کے یہ دونوں کا کمبینیشن ایک ایسا ہوگا کہ جس کی وجہ سے ملکی حالات اور دنیا کے حالات جو ہیں وہ چینج ہونے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سورج گرہن کے اثرات اتنے زیادہ ہوں گے کہ یہ جو ابھی اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہو رہی ہے، اس میں شدت آئے گی، لوگوں میں غصہ بڑھ جائے گا، لوگوں میں شدت بڑھ جائے گی، اور یہ ہو سکتا ہے بہت سارے اسٹرالوجر اور بہت سارے علم نجوم، اس پہ ہم لوگ جو ہمارا گروپ ہے ہم اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عالمی جنگ کی طرف بھی لے کے جائے، لیکن اس میں 3% لوگ بھی اگر ہمبل ہو گئے اور انہوں نے اس چیز کو روکنے کی کوشش کی تو یہ تھم جائے گا۔ اچھا، یہ اشتعال دلائے گا عام لوگوں کو؟ اچھا، ہر بندے کو اشتعال دلائے گا یا خاص بروج کو؟ خاص بروج میں، کیونکہ یہ برج میزان میں ہے۔ میزان جو ہے وہ بیسیکلی ہوائی ہے، اور اس کے ساتھ جو 3 بروج دوسرے ہیں، 2 جیسے جوزا ہے اور دلو ایکویریس اور جمنائے اور لبرا، یہ ان کے اوپر جو ہے اس کے زیادہ اثرات ہوں گے، اور باقی جو آپس میں ہر بروج جو ہے انٹر لنک ہوتا ہے، کیونکہ
بیسیکلی تو 4 اربع عناصر ہیں: آگ، مٹی اور ہوا اور پانی، اور اس میں 2 اصل ہیں۔ 2 اصل کون سے ہیں کہ پانی جو ہے وہ اصل ہے، ہوا اس کی بایو پروڈکٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر پانی نہ ہوتا تو ہوا بالکل نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آگ جو ہے نا وہ اس کی اصل ہے، مٹی جو ہے وہ اصل ہے، اور جو ہیٹ ہے، آگ ہے، وہ اس کا پریشر ہے، پریشر کی وجہ سے اس کی آگ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان دونوں کا کمبینیشن جو ہے وہ ہوا کے ساتھ ہے۔ اگر ہوا ہوگی تو جکھڑ بھی ہوں گے، ہوا ہوگی تو پانی کا اثرات بھی ہوں گے، اگر ہوا ہوگی تو آگ میں شدت بھی ہوگی۔ تو اس کی وجہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو تھوڑا سا سخت وقت ہے یہ آسانی سے گزر جائے، اور اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور سب اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس حوالے سے صدقات کیا دینے چاہیے؟ صدقہ خیرات، یہ بہت اہم بات ہے جی اچھا، اس میں صدقات کے ساتھ ساتھ میں حفاظتی تدابیر بھی بتاتا ہوں۔ جی بالکل بالکل۔ نمبر 1 یہ ہے کہ صدقہ جب چاند گرہن یا سورج گرہن لگتا ہے تو اس میں جو میں خاص طور پہ کہتا ہوتا ہوں، جو پریگننٹ ہماری خواتین ہیں، جو چاہے وہ 1 منتھ میں یا 5 منتھ میں یا 9th منتھ میں، ان کے لیے احتیاط کی ضرورت یہ ہے کہ وہ زیادہ ٹائم لیٹ کے گزاریں، غصہ نہ کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، کوشش کریں کہ کینچی، چھری یا آگ جلانے کی وہ کوشش نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اس سے اس کی باڈی کے اوپر بھی اثرات آئیں گے، نقصان آئیں گے اگر وہ یہ تینوں عمل کریں گی تو۔ ٹھیک ہے۔ اب صدقات کے لیے یہ کیونکہ میزان کا ہوائی سورج گرہن آ رہا ہے، شمسی ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے دالیں ہیں، چاول ہیں، سبز جو ہے دال ہوتی ہے، سبز دال جو ہوتی ہے جس کو ماں دی دال کہنے ہیں، جی جی، وہ آپ ماش کی دال جو ہے وہ صدقہ دے سکتے ہیں، سبز کپڑا کوئی صدقہ دے سکتے ہیں، سبزیاں صدقہ دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر حسب توفیق آپ جو بھی اپنے اس سے دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ صحیح، یہ صدقات کے حوالے سے۔ جی۔ اچھا، کوئی خاص کوئی عملیات بھی کچھ لوگ ہیں، میں یہ تو نہیں ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے چینل کے ذریعے لوگ عامل بننے سارے، لیکن کچھ لوگ ظاہر ہے کچھ ورد وظیفے کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی اسم اعظم، کوئی قرآن پاک کی آیت، کوئی چیز اگر آپ بتانا چاہیں۔ جی، اس میں زیادہ تر تو یہ استغفار پڑھنا چاہیے، اور اگر ایک میزان کے ہوائی اس کے لیے اللہ کی رحمت کا اصرار کرنا چاہیے کہ وہ ہم پہ اپنی خاص کرم کرے، تو میں یہ ورد جو ہے بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوشش کریں کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اللہ کی ہی رحمتیں ہوں، اللہ کی ہی مہربانیاں ہوں ہم پر، اور استغفار پڑھیں کہ اللہ معاف فرما دے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کا وظیفہ زیادہ کرنا، چلتے پھرتے یہ پڑھنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا، جو لوگ تھوڑا اس میں سیاست میں ہیں، یا جو لوگ مین سٹریم میں ہیں، اور یا ٹیلی ویژن پہ کام کرنے والے ہیں، ایکٹریس ہیں، خطابات کرنے والے ہیں، تو ان کے لیے آپ نے کہا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے گفتگو کریں، کوئی ان کی زبان سے ایسی بات نہ نکل جائے غصے میں، جذبات میں، جو ان کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ اشتعال دلانے والا جی بالکل، یہ ہمیں یہ جتنے لوگوں کا آپ نے نام لیا ہے یہ بڑے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، صحیح، اور ان کی چھوٹی سی غلطی جو ہے یہ بہت بڑا نقصان کر سکتی ہے، اور ان کے لیے بھی یہ نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پہ اس ٹائم کے اندر جو گرہن کا ٹائم ہوتا ہے، اور سورج گرہن کا اور چاند گرہن کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ بڑا کریوشل ٹائم ہوتا ہے، اس کے اندر تو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کچھ بھی نہ بولیں، خاموش ہو جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے، یا اس کو اوائڈ کر دیں تاکہ کوئی نقصان نہ ہو سکے۔ خاموش رہنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے۔ تو گل صاحب، ہمارا تو کام ہی سارا بولنے والا ہے، پھر لیکن آپ تو اچھا سوال کرتے ہیں، تو بولنا تو ہمیں ہوتا ہے، ہم آپ کو ایک اچھا جواب دیتے ہیں۔ بڑی نوازش ہے، بڑا شکریہ۔ جاتے جاتے کوئی ناظرین کو کوئی پیغام؟ دیکھیں، پیغام یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے ملک کی فکر میں لگا ہوا ہے، کیا وہ اپنی بھی فکر کرتا ہے؟ جب وہ اپنی فکر مکمل کر لے گا یا اپنی فکر کی فکر کر لے گا تو پھر ملک کی فکر آئے گی، کیونکہ ہمیں خود کو ٹھیک کرنا ہے، وہ ٹھیک ہماری فکر ہے۔ جب ہماری فکر ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ معاف کرنا سیکھیں اور غصہ کم کرنا سیکھیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ترین انسان ہیں۔
بہت شکریہ مشہور ماہر فلکیات جناب غلام عباس صاحب المعروف جی گل صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، کچھ ہدایات، کچھ فوری طور پر امیڈیٹلی جو چیزیں اس ساری صورتحال سے ہمیں بہتر طور پر بچا سکتی ہیں، اس کے اوپر عمل کیجیے، اس سے استفادہ حاصل کیجیے۔ آج اتنی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے۔